سنا ومغيثنا ومعيننا وإمامنا وفريدنا وقطبنا محمدا عبده ورسوله. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد: لا تؤمنوا بالله ورسوله وتعزروه وتوقروه. آمنت بالله صدق الله العظيم وبلغنا رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. قال الله تبارك وتعالى في شان حبيبه إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا مولانا محمد وعلى آل سيدنا علي وسيدنا فاطمة وسيدنا زينب وسيدنا حسن وسيدنا حسين وعلى آله وأصحابه أجمعين. قصیدہ مرد شریف کا ایک شعر مل کے ذوق و شوق محبت کے ساتھ پڑھیں تاکہ محفل میں ذوق و شوق پیدا ہو. مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. يا ربي بالمصطفى بلغ قاصدنا واغفر لنا ما تقاسي أنت مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. يا سيدي يا رسول يا ہم لوگ سلام کے بعد میرے پروردگار کا میرے رب والے تعالیٰ کا لاکھوں کروڑ احسان ہے کہ اس بار ذات نے ایک بار دوبارہ ہمیں جمعے کا دن نصیب فرمایا اور پھر اس جمعے کے دن ہم اپنے پروردگار کی بارگاہ میں اپنے رب والے تعالیٰ کی بارگاہ میں ایک اجتماع کے طور پر اکٹھے ہوئے. جناب ہر جمعے کے دن آپ سے یہ عرض کرتا ہوں کہ جمعے کے دن میرا پروردگار امت محمدیہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ
وسلم پر اپنی خاص برکتوں کا نزول فرماتا ہے۔ جو آج کے دن میرا پروردگار ہم پر اپنی خاص برکتوں کا نزول فرما رہا ہے، اس میں ہمارا کوئی کمال نہیں، ہمارا کوئی مرتبہ، ہمارا کوئی مقام نہیں، بس یہ میرے رب کا کرم، میرے کونین کے والی کا صدقہ، میرے غوث پاک سرکار کی نظر ہے کہ میرا پروردگار ہم پر اپنی خاص رحمتوں اور برکتوں کا نزول فرما رہا ہے۔ سچا ہے ہمارا رب، سچا ہے ہمارا خالق، سچا ہے ہمارا مالک، اور سچے ہیں میرے جانان صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، جنہوں نے بھٹکی ہوئی انسانیت خالق حقیقی سے ملوا اور لوگوں کو بتایا، لوگوں عبادت کرو تو میرے پروردگار کی کرو، لوگ ذکر کرو تو میرے پروردگار کا کرو، لوگ یاد کرو تو میرے پروردگار کو کرو، وہی معبود برحق، وہی ہم سب کا پروردگار، ہم سب کا رب باری تمنا اور نظام ہستی چلانے والا۔ علی مقام رسول اپنے بابا کے حکم سے اس موضوع کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاصل ہوگا جو گزشتہ جمعے آپ کی خدمت میں عرض کرتا چلا ہے۔ جناب عالی، یہ جو ہمیں حکم دیا جا رہا ہے سرکار کے ادب کا، سرکار کے احترام کا، سرکار کی توقیر کا، جناب عالی سرکار کی تعظیم کا جو ہمیں حکم دیا جا رہا ہے، یہ حکم آج کا کوئی عالم، آج کا کوئی مفتی، آج کا کوئی مفکر، آج کا کوئی محدث یا آج کا کوئی رائٹر مصنف لکھنے والا ہمیں یہ حکم نہیں دے رہا، ہمیں یہ حکم رب کائنات دے رہا ہے کہ تم میرے محبوب کی توقیر کرو، تم میرے محبوب کی تعظیم کرو، تم میرے محبوب کا احترام کرو، تم میرے محبوب کا ادب کرو۔ اور رب باری تعالیٰ جناب عالی ڈائریکٹ قرآن میں کلام خدا میں ارشاد فرماتا ہے لِتُؤْمِنُوا بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ وَتُعَزِّرُوهُ وَتُوَقِّرُوهُ۔ لِتُؤْمِنُوا، اے لوگوں ایمان لاؤ، کس پر؟ بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ، مجھ پر اور میرے رسولوں پر، یعنی میرے محبوب پر۔ جناب عالی پروردگار فرما رہا ہے مجھ پر ایمان لاؤ، میرے محبوب پر ایمان لاؤ۔ اس کے بعد اسی آیت میں پروردگار فرمانا ہے وَتُعَزِّرُهُ وَتُوَقِّرُهُ، تم میرے محبوب کا ادب کرو، تم میرے محبوب کی توقیر کرو، تم میرے محبوب کی تعظیم کرو۔ جب ایمان کی بات آئی تو اپنا نام ساتھ لیا کہ تم مجھ پر میرے رسول پر ایمان لاؤ، اور جب تعظیم کی بات آئی، توقیر کی بات آئی، ادب کی بات آئی، احترام کی بات آئی، تو جناب عالی پروردگار نے اپنا ذکر نہیں کیا، وہ تو تم میرے محبوب کا تعظیم کرو، تم میرے محبوب کی توقیر کرو۔ پروردگار جناب عالی بے پرواہ ہے، پروردگار چاہتا ہے جس سے میں نے محبت کی، جسے میں نے اپنا محبوب بنایا، جس محبوب کے لیے میں نے کائنات کو پیدا کیا، جس محبوب کے لیے میں نے کائنات کے اندر رنگینیوں کو پیدا کیا، روشنیوں کو پیدا کیا، ہر چیز کو جس محبوب کے لیے میں نے کائنات میں پیدا کیا، وہ تو عزر ہو، وہ تو وقر ہو، تم میرے اسی محبوب کی توقیر کرو، تم میرے اسی محبوب کا ادب کرو، تم میرے اسی محبوب کا احترام کرو۔ پھر دوسرے مقام پر رب العزت ارشاد فرماتا ہے لا تجعلوا دعاء الرسول بینکم کدعاء بعضکم لبعض بعضا۔ پروردگار فرماتا ہے
خبردار تم میرے محبوب کو ایسا نہ پکارو جیسے کہ تم آپس میں ایک دوسرے کو پکارتے ہو، خبردار تم میرے محبوب کو ایسے نہ بلاؤ جیسے تم آپس میں ایک دوسرے کو بلاتے ہو۔ جناب عالی ہر چیز پروردگار سکھا رہا ہے کہ تم میرے محبوب کی توقیر بھی کرو، تعظیم بھی کرو، اور میرے محبوب کو ایسے بھی نہ پکارو جیسے کہ تم ایک دوسرے کو پکارتے ہو۔ پھر ایک اور مقام پر رب العزت دوبارہ ارشاد فرماتا ہے، یا ایھا الذین آمنوا لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی ولا تجہروا له بالقول كجهر بعضكم لبعض ان تحبط اعمالكم وانتم لا تشعرون۔ اے لوگوں، نبی کی آواز پر اپنی آواز کو بلند نہ کرو، تم نبی کی آواز پر اپنی آواز کو پست رکھو، تم نبی کی آواز پر اپنی آواز کو نیچے رکھو، تم نبی کی آواز پر اپنی آواز کو دھیمی رکھو۔ جناب عالی رب حکم دے رہا ہے، تم میرے محبوب کی آواز پر اپنی آوازوں کو بلند نہ کرو، تم میرے محبوب کی آواز پر اپنی آوازوں کو اونچا نہ کرو، تم میرے محبوب کی آواز پر اپنی آوازوں کو پست رکھو۔ اور اگر تم نے ایسا کیا، اسی آیت میں پروردگار فرماتا ہے کہیں تمہاری آواز میرے محبوب کی آواز پر بلند ہو گئی، کہیں تمہیں معلوم بھی نہ ہوا، تم نے ایسا عمل کر ڈالا کہ تمہاری آواز میرے محبوب کی آواز پر بلند ہو گئی، تو پھر یہ ایسا عمل ہے، اس عمل کی وجہ سے تمہارے اعمال برباد کر دیے جائیں گے، تمہارے اعمال نبی کی آواز پر بلند ہونے سے ختم کر دیے جائیں گے، ضائع کر دیے جائیں گے۔ اور جب تمہارے اس عمل پر تمہارے اعمال برباد کیے جائیں گے تو پروردگار فرماتا ہے تمہیں خبر بھی نہیں ہوگی کہ تمہارے اعمال برباد ہو چکے ہیں، تمہیں شعور بھی نہیں ہوگا کہ تمہارے اس چھوٹے سے عمل کی وجہ سے پروردگار نے تمہارے اعمال ضائع کر دیے ہیں۔ جناب عالی پھر پروردگار ایک اور مقام پر ارشاد فرماتا ہے، ان الذین یغضون اصواتهم عند رسول اللہ اولئک الذین امتحن اللہ قلوبهم للتقوی ولہم مغفرۃ واجر عظیم۔ پروردگار فرماتا ہے بے شک وہ لوگ جنہوں نے اپنی آوازوں کو میرے محبوب کی آواز کے آگے نیچے رکھا، جنہوں نے اپنی آواز کو میرے محبوب کی آواز کے آگے دھیمے رکھا، جو میرے محبوب سے مخاطب ہوئے اور اپنی آواز کو پست رکھا، جنہوں نے میرے محبوب سے عرض کی، اپنی آواز کو میرے محبوب کی آواز پر ہلکا رکھا۔ پروردگار فرماتا ہے یہی وہ لوگ ہیں جن کے دلوں میں نے پرہیزگاری کو ڈال دیا، یہی وہ لوگ ہیں جن کو ان کے پروردگار نے بخش دیا، یہی وہ لوگ ہیں جن کے لیے ان کے پروردگار نے بڑا اجر اور بڑا ثواب رکھا۔ عمل کیا ہے؟ سرکار کی آواز پر اپنی آواز کو پست رکھا، سرکار کی آواز پر اپنی آواز کو دھیمے رکھا، تو پروردگار نے ایسے لوگوں کے دلوں میں پرہیزگاری کو ڈال دیا، ایسے لوگوں کو جناب عالی پروردگار نے بخش دیا، ایسے لوگوں کو پروردگار نے بڑا اجر و ثواب عطا کیا۔ صرف اتنا سا عمل کہ اس کے محبوب کے آگے آواز دھیمی رکھی، رب نے بخش دیا، پرہیزگاری کو ڈال دیا۔ کیوں جناب عالی محب چاہتا ہے بس میرے محبوب کا ادب ہوتا رہے، میرے محبوب کی تعظیم ہوتی رہے، میرے محبوب کی توقیر ہوتی رہے، اور جو ایسا کرتا رہے بس میں اسے نوازتا جاؤں، نوازتا چلا جاؤں۔ جناب عالی ہر کسی نے سرکار کا ادب کیا، ہر کسی نے سرکار کی تعظیم کی، ہر کسی نے
سرکار کی توقیر کی، صرف انسانوں نے نہیں ہر کسی نے سرکار کی توقیر کی۔ دلائل النبوہ کے اندر اس روایت کو نقل کیا۔ روایت کی راویہ جناب عالی زوجہ نبی شہزادی صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہا ہے۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہے کہ سرکار کے گھر والوں میں سے بعض گھر والوں کے پاس جانور ہوا کرتے، لیکن جب سرکار ان گھروں میں داخل ہوتے جن گھروں میں جانور ہوا کرتے، حضرت عائشہ صدیقہ فرماتی ہے ان جانوروں کو احساس ہو جاتا کہ سرکار آ رہے ہیں۔ شہزادی صدیق اکبر فرماتی ہے ان جانوروں کو احساس ہو جاتا سرکار کی آمد ہو چکی ہے۔ شہزادی صدیق اکبر فرماتی ہے کہ پھر وہ جانور اپنے پاؤں کے بل کھڑے ہو کر سرکار کا استقبال کیا کرتے، سرکار کی تعظیم کیا کرتے۔ ارے جانور سرکار کا استقبال کر رہے ہیں، جانور سرکار کی تعظیم کر رہے ہیں۔ میں نہیں کہہ رہا، نزہت المجالس کتاب کا نام اس کتاب کے اندر لکھا گیا۔ جناب عالی ایک بزرگ فرماتے ہیں کہ میں سرکار کے روزہ اطہر پر حاضر ہوا، سرکار کے روزہ اقدس پر حاضر ہوا، سرکار کے روزہ مبارک روزہ پاک پر جب میں حاضر ہوا، وہ بزرگ فرماتے میں نے دیکھا کہ ایک ہرن سرکار کے پاس آئی اور وہ ہرن سرکار کو آ کر اپنا سر نیچے جھکا کر سلام عرض کرتی ہے۔ جناب عالی وہ بزرگ فرماتے ہیں میں نے دیکھا کہ اس ہرن نے سرکار کی تعظیم کی، سرکار کے روزے مبارک پر آ کے سرکار کی توقیر کی۔ وہ بزرگ فرماتے ہیں پھر میں نے دیکھا جب وہ ہرنی سرکار کے روزے سے جانے لگی، جب الوداع ہونے لگی، نزہت المجالس میں لکھا وہ بزرگ فرماتے ہیں کہ اس ہرنی نے سرکار کے روزے کی جانب پیٹھ نہیں کی، سرکار کے روزے کی جانب مڑی نہیں، بلکہ سیدھا اپنا منہ سرکار کے روزے کی جانب کر کے الٹے پاؤں سرکار کے روزے سے جدا ہونے لگی، الٹے پاؤں سرکار کے روزے سے جانے لگی۔ جناب عالی وہ بزرگ فرماتے ہیں تب تک وہ ہرنی الٹے پاؤں سرکار کے روزے سے چلتی رہی جب تک وہ میری نظروں کے آگے سے اونچے نہ ہوئی ہو، جب تک وہ ہرنی میری آنکھوں کے آگے سے غائب نہ ہوئی ہو، تب تک میں نے اس ہرنی کو دیکھا کہ ہرنی نے سرکار کے روزے کی جانب پیٹھ نہ کی۔ جناب عالی اور آج ہم میں سے ہی کچھ لوگ کہتے ہیں سرکار ہمارے جیسے سرکار کی تعظیم، سرکار کی حیثیت، سرکار کا ادب، سرکار کا احترام بڑے بھائی جتنا، ارے اگر بڑے بھائی جتنا سرکار کا ادب ہوتا، سرکار کی تعظیم ہوتی تو پروردگار کیوں فرماتا وہ تعزر ہو، وہ توقر ہو؟ اگر بڑے بھائی کی جتنا ادب سرکار کا ہوتا تو رب کیوں فرماتا لا ترفعوا اصواتکم صوت النبی، تم اپنی آوازوں کو نبی کی آواز پر بلند نہ کرو۔ جناب عالی جن کے لیے کائنات کو پیدا کیا گیا، جن کے لیے کائنات بنائی گئی، ان کی تعظیم خود پروردگار نے سکھائی، ان کی توقیر خود پروردگار نے سکھائی۔ جناب عالی کتاب کا نام شفا شریف، شفا شریف کے اندر امام قاضی ایاز مالکی علیہ رحمہ نقل فرماتے ہیں، آپ فرماتے ہیں کہ حضرت عائشہ صدیقہ کی روایت ہے، شہزادی صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہیں ہمارے پاس ایک بکری ہوا کرتی، جب سرکار ہمارے گھر آتے حضرت عائشہ صدیقہ فرماتی ہیں ہماری بکری سکون سے اطمینان سے ایک جگہ بیٹھ جایا کرتی۔ حضرت عائشہ صدیقہ فرماتی ہے سرکار کو دیکھ کر سرکار کی آمد کا احساس جب ہماری بکری کو ہوتا، ہماری بکری سکون سے بیٹھ جایا کرتی۔ حضرت عائشہ
عائشہ صدیقہ فرماتی ہے، شہزادی صدیق اکبر فرماتی ہے، لیکن جب سرکار ہمارے گھر سے تشریف لے جاتے وہ بکری ہمیں پریشان کرنے لگ جاتی، وہ بکری جیسے ہی سرکار تشریف لے جاتے اچھل کود کرنے لگ جاتی، ادھر ادھر گھومنے لگ جاتی، لیکن جب سرکار ہوتے تو وہ بکری جو ہے وہ ایک جگہ سکون سے بیٹھ جایا کرتی۔ جناب عالی جانوروں نے سرکار کا ادب کیا، سرکار کی تعظیم کی۔ شفا شریف کے اندر امام قاضی ایاز مالکی حضرت عبداللہ کی روایت کو نقل کرتے ہیں۔ حضرت عبداللہ فرماتے ہیں کہ جب عید الاضحیٰ کا دن آتا، جب قربانی کا وقت آتا، سرکار جب اونٹ نہر کرنے، اونٹ ذبح کرنے سرکار کو لایا جاتا، حضرت عبداللہ فرماتے ہیں ہم اونٹوں کو کھینچ کھینچ کر سرکار کے پاس نہیں لاتے، بلکہ اونٹ خود ایک ایک کر کے سرکار کی خدمت میں آتے اور سرکار اونٹ نہر کرتے اور اونٹ اپنی جان رائے خدا میں پیش کیا کرتے۔ ہم نے کسی اونٹ کو کھینچا نہیں، ہم نے کسی اونٹ کو کبھی دھکا نہیں دیا، اونٹ خود سرکار کی تعظیم کر کے سرکار کی خدمت میں پیش ہوتے اور اپنی قربانی دیا کرتے۔ جناب عالی جانوروں تک کو رب نے سرکار کی تعظیم سکھائی۔ یہ جانور کون ہے؟ جناب عالی جن میں عقل نہیں، جن میں شعور نہیں، جناب عالی پھر بھی وہ سرکار کا ادب کرتے ہیں، پھر بھی وہ سرکار کا احترام کرتے ہیں، پھر بھی وہ سرکار کی تعظیم کرتے ہیں۔ اور آج کچھ لوگ جناب عالی عقل اور شعور ہونے کے باوجود ہاں نبی ہمارے جیسے، ارے نبی تمہارے جیسے کیسے ہو سکتے ہیں جن کو رب نے تمام جہانوں کا مالک بنا کر بھیجا، تمام نبیوں کا سالار بنا کر بھیجا، وہ تمہارے جیسے کیسے ہو سکتے ہیں؟ جناب عالی حضرت عبداللہ ابن مبارک علیہ رحمہ فرماتے ہیں کہ میں حصول حدیث کے لیے، حدیث کے علم کے لیے میں امام مالک کے پاس جاتا تھا۔ حضرت عبداللہ ابن مبارک فرماتے ہیں کہ ایک دن میں حدیثیں سننے، حدیثیں سمجھنے، حدیثیں یاد کرنے امام مالک کے پاس گیا۔ آپ فرماتے ہیں جیسے میں امام مالک کے پاس گیا، آپ فرماتے ہیں بڑا آپ اچھا بندوبست کرتے تھے، بہت اچھا بندوبست سرکار کی حدیث سنانے کے لیے ادب و احترام کا تقاضا کر کے آپ سرکار کی حدیث سناتے تھے۔ حضرت عبداللہ ابن مبارک فرماتے ہیں ایک دن ہم امام مالک رضی اللہ تعالی عنہ سے سرکار کی احادیث سماعت کر رہے ہیں، سرکار کی احادیث سن رہے ہیں۔ ابن مبارک فرماتے ہیں کہ دیکھتے ہی دیکھتے میں نے دیکھا کہ امام مالک رضی اللہ تعالی عنہ کا چہرہ زرد ہونے لگا، آپ کا چہرہ لال ہونے لگا اور لال ہوتا ہی رہا، آپ کا چہرہ زرد ہوتا ہی رہا۔ حضرت عبداللہ ابن مبارک فرماتے ہیں میں خیال میں تھا کہ وجہ کیا ہے، تجسس میں تھا کہ کیا وجہ ہے کہ آپ کا چہرہ متغیر ہوتا جا رہا ہے، آپ کا چہرہ رنگ تبدیل کرتا چلا جا رہا ہے، آپ کا چہرہ زرد ہوتا چلا جا رہا ہے۔ حالانکہ کوئی ایسی حدیث نہیں آئی جس کی وجہ سے آپ پر کوئی غم لائق ہوا ہو، کوئی ایسا واقعہ نہیں آیا جس کی وجہ سے آپ ڈر گئے ہو۔ حضرت عبداللہ ابن مبارک فرماتے ہیں دل میں یہی خیال ہے وجہ کیا ہے اور کیا نہیں ہے۔ حضرت عبداللہ ابن مبارک فرماتے ہیں اتنے میں جب حلقہ حدیث ختم ہوا، جب حلقہ حدیث ختم ہوا، آپ فرماتے ہیں میں امام مالک رضی اللہ تعالی عنہ کے پاس گیا اور عرض کی کہ اے ہمارے استاد محترم، آپ سے عرض یہ ہے کہ آپ کا چہرہ حدیث سناتے ہوئے، حدیث یاد کراتے ہوئے، حدیث کا ذکر کرتے ہوئے زرد ہوتا کیوں چلا گیا؟ امام مالک رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں اے عبداللہ ابن مبارک بات
ایسی ہے, کوئی واقعہ ایسا رونما نہیں ہوا حدیث کے اندر جس کی وجہ سے میرا چہرہ زرد ہوتا چلا گیا ہو. لیکن ابن مبارک بات ایسی ہے, ایک بچھو میرے پاس آیا اور اس بچھو نے مجھے کاٹنا شروع کیا, اتنا کاٹا اتنا کاٹا اتنا کاٹا. ابن مبارک مجھے 16 بار بچھو نے ایک ہی مقام پر بیٹھے ہوئے بار بار کاٹا, جس کی وجہ سے میرا چہرہ زرد ہو گیا, میرا چہرہ تکلیف کی وجہ سے لال ہو گیا. اور ابن مبارک میں حدیث کی ادب کی وجہ سے, حدیث کی تعظیم کی وجہ سے, حدیث کی توقیر کی وجہ سے, حدیث کے احترام کی وجہ سے اس بچھو کی طرف میں نے توجہ نہیں کی, کہیں مجھ سے سرکار کی حدیث کی بے ادبی نہ ہو جائے, کہیں مجھ سے سرکار کے احادیث کی توہین نہ ہو جائے. وجہ یہ تھی, اس وجہ سے میرا چہرہ جو ہے زرد ہو چکا تھا. جناب عالی جنہوں نے سرکار کا ادب کیا, جنہوں نے سرکار کا احترام کیا, جنہوں نے سرکار کی احادیث کا احترام اور ادب تعظیم اور توقیر کی, جناب عالی آج دنیا انہیں یاد رکھتی ہے, آج دنیا انہیں کے نام کے ڈنکے بجواتی ہے. جناب عالی امام اعظم ابو حنیفہ کے چاہے مقلد ہو, چاہے امام شافعی کے مقلد ہو, چاہے امام احمد بن حنبل کے مقلد ہو, چاہے کسی بھی امام کے مقلد ہو, جناب عالی ہر کسی کے لبوں پر ایک نعرہ رہتا ہے, ایک صدا رہتی ہے, اور وہ نعرہ صدا یہ ہوتا ہے امام مالک, امام مالک. کیوں لوگ امام مالک کو اتنا یاد کرتے ہیں؟ اس بنا پر امام مالک کو اتنا یاد کیا جاتا ہے کیونکہ اس مالک نے پروردگار کے محبوب کی اتنی تعظیم کی, محب کے محبوب کا اتنا ادب کیا, محب کے محبوب کا اتنا احترام کیا, محب کے محبوب کی اتنی توقیر کی کہ آج سارے جہان سے وہ محب مالک کے چرچے کروا رہا ہے. جناب عالی یہ ادب اور احترام کی وجہ ہے کہ آج وہ محب مالک کے نام کے چرچے کروا رہا ہے. جناب عالی سرکار کا ادب, سرکار کا احترام ایک مثالی طور پر سمجھتے ہیں. جناب عالی آج اگر ہم چاہیں تو ہم ایک بیج لیتے ہیں کہ یہ بیج ہم زمین میں ڈالیں گے, اور جب یہ بیج زمین میں جائے گا تو یہ بیج پھلتا پھولتا ہوا, نشو نما کرتا ہوا بڑا ہو جائے گا, اور ایک یہ پودے میں تبدیل ہوگا, پودے سے وہ شاخوں میں تبدیل ہوگا, شاخوں سے یہ ایک درخت بنتا چلا جائے گا, وقت لگے گا. لیکن جناب عالی نشو نما ہوتے ہوئے, پرورش ہوتے ہوئے, جناب عالی یہ پودا, یہ بیج پھلتا پھولتا چلا جائے گا. جناب عالی بیج ایسے تو نہیں, جناب عالی پھلتا پھولتا, بیج ایسے تو نہیں نشو نما کرتا, بیج ایسے تو نہیں بڑھتا چلا جاتا. جناب عالی بیج جو ہے اسے زمین میں ڈالا جاتا ہے, اور جب بیج کو زمین میں ڈالا جاتا ہے تب دیکھا جاتا ہے کہ موسم کون سا ہے اور یہ بیج کون سا ہے. اگر گرمیوں کا بیج اٹھا لیں, سردیوں میں زمین میں ڈال دیں, جناب عالی وہ بیج مرجھا جائے گا, وہ بیج مر جائے گا, وہ بیج جل جائے گا. اور اگر سردیوں کا بیج اٹھا لیں, گرمیوں میں زمین میں ڈال دیں, وہ بیج مر جائے گا, مرجھا جائے گا, جناب عالی جل جائے گا. جناب عالی دیکھنا پڑتا ہے موسم کون سا ہے, بیج کون سا ہے. سردیاں ہے, سردیوں کا بیج لیا. جناب عالی مثال کو توجہ سے سمجھیے گا, سردیوں کا بیج لیا, جب زمین میں ڈالا, جناب عالی کام ختم نہیں ہوا, اس بیج کو زمین مل گئی نشو نما کے لیے, جناب عالی پرورش کے لیے, وہ بیج کو بلند ہونے کے لیے ایک زمین تو مل چکی ہے. لیکن جناب عالی اب اس زمین کو آب و ہوا ایسی چاہیے جو اس بیج پر لگے, اور بیج جناب عالی پھلتا پھولتا رہے, بیج کی نشو نما ہوتی رہے, بیج بلند ہوتا رہے. جناب عالی وہ سیزن کے مطابق بیج بھی آ گیا, زمین بھی مل گئی, لیکن آب و ہوا ویسی نہ ملی. جناب عالی بیج تب بھی مرجھا
جائے گا، بیج تب بھی جل جائے گا، بیج تب بھی جناب عالی مر جائے گا، لیکن جناب عالی بیج بھی سیزن کے مطابق ہو، موسم کے مطابق ہو، زمین بھی جناب عالی اسی بیج کے مطابق ہو، آب و ہوا بھی اسی بیج کے مطابق ہو، تو جناب عالی پھر یہ بیج جو ہے جناب عالی نشو نما کرتا ہوا پھلتا پھولتا ہوا جناب عالی پودے میں کنورٹ ہو جائے گا اور بلند ہوتا ہوا جناب عالی اتنا بلند ہوگا، اتنا بلند ہوگا کہ لوگ دیکھیں گے کہ ہم نے بیج ڈالا تھا، یہ بیج ایک پودا بنا، پودے سے پھر شاخوں میں تبدیل ہوا، شاخوں سے ایک درخت میں تبدیل ہو گیا، ارے یہ اتنا بڑا کیسے ہوا؟ جب یہ پوچھا جائے گا تو بتایا جائے گا کہ موسم اس بیج کا تھا، زمین اس بیج کے مطابق اسے ملی، آب و ہوا زمین اور بیج کے مطابق والی جب اس زمین اور بیج پر لگی تو پھر یہ ایک بیج جو ہے پودے میں تبدیل ہوا، پودا شاخوں میں تبدیل ہوا، اور یہ شاخ جو ہے یہ شاخیں ایک درخت میں تبدیل ہو گئی۔ اسی طرح جناب عالی ایک انسان، اور انسان پھر وہ مسلمان ہے، اور وہ مسلمان پھر ایمان ہے۔ کیسے جناب عالی انسان جو ہے صرف انسان کی ذات کو لیا جائے، انسان کی ذات کو جب لیں گے تو جناب عالی یہ بیج ہے، جناب عالی انسان کی ذات جو ہے یہ بیج ہے، اور پھر اس بیج کے لیے جناب عالی اس بیج کو زمین ملتی ہے۔ جب انسان کی ذات کو زمین ملتی ہے، زمین کون سی ہے؟ زمین ہے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، زمین ہے آمنت باللہ وملائکتہ وکتبہ ورسلہ والیوم الآخر والقدر خیرہ وشرہ من اللہ تعالی والبعث بعد الموت، زمین ہے آمنت باللہ کما ہوا باسمائہ وصفاتہ وقبلت جمیع احکامہ اقرار باللسان وتصدیق بالقلب، یہ زمین ہے جب انسان ایک بیج ہے، اقرار باللسان وتصدیق بالقلب یہ زمین ہے، جب جناب عالی زمین بیج آپس میں مل جائے تو جناب عالی ایک مسلمان تیار ہوتا ہے۔ مسلمان کس بات پہ تیار ہوتا ہے؟ جناب عالی بیج انسان ہے، جناب عالی تصدیق باللسانی و تصدیق باللسانی بھی جناب عالی یہ جو ہے اقرار باللسانی و تصدیق بالقلب جو ہے یہ بیج ہے، زمین ہے۔ جب یہ دو چیزیں آپس میں ملتی ہیں، بیج اور زمین آپس میں ملتی ہیں، تو پھر ایک مسلمان تیار ہوتا ہے، صرف ایک مسلمان تیار ہوتا ہے۔ اقرار باللسانی و تصدیق بالقلب، اس سے ایک مسلمان تیار ہوتا ہے۔ مسلمان کافی نہیں، جناب عالی اب آگے بڑھنے کی ضرورت ہے۔ جناب عالی زمین مل گئی، بیج زمین میں چلا گیا، مسلمان تو تیار ہو گیا۔ جناب عالی اب آب و ہوا کی ضرورت ہے جس سے یہ مسلمان نشو نما پائے، جس سے یہ مسلمان پرورش پائے، جس سے یہ مسلمان بلند ہوتا چلا جائے، اور پھر اس مسلمان کے چرچے دنیا اور آخرت میں ہوتے جائیں، جیسے امام مالک کے چرچے ہوتے چلے گئے۔ ارے کیسے ہوئے؟ جب بیج اور زمین ملی، جب انسان اور کلمہ آپس میں ملا، جناب عالی آب و ہوا کی ضرورت پڑی۔ وہ آب و ہوا کیا ہے جو مسلمان کو آگے بڑھائے؟ خدا کی قسم، جلال کی قسم، سرکار کی عزت کی قسم، وہ آب و ہوا جو ہے وہ احترام مصطفیٰ ہے، وہ آب و ہوا جناب عالی ادب مصطفیٰ ہے، وہ آب و ہوا تعظیم مصطفیٰ ہے، وہ آب و ہوا توقیر مصطفیٰ ہے۔ جب آب و ہوا زمین اور بیج کو ملے، جناب عالی پھر بنتا ہے مومن، اور زیادہ ملے تو پھر بنتا ہے کامل مومن، اور زیادہ ملے پھر بنتا ہے پھر اکبر مومن، اور پھر جو سرکار کے احترام میں اکبر مومن بن جاتا ہے اسے امام مالک
کے نام سے یاد رکھا جاتا ہے۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے کما حق ہو ہمیں سرکار کی تعظیم توقیر کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ رب العزت سرکار کے صدقے، سرکار کے پاک گھرانے کے صدقے ہمارے والدین کو صحت کے ساتھ، خوشیوں کے ساتھ، مال دولت کے ساتھ، عزت و شہرت، دین و دنیا کے ساتھ لمبی زندگی عطا فرمائے۔ ملک پاکستان کے لیے دعا کرے اللہ رب العزت ملک پاکستان خصوصاً بالخصوص کراچی پر اپنی رحمتوں کا نزول فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔